السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ایک نئی سیریز کی شروعات ہوتی ہے، اور اس سیریز میں جو حکمت مجھے ملی ہے اسے میں آپ کو بتانے کے لیے اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اور میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پر بات کروں۔ اور جیسے کہ سورہ بقرہ کی رازوں کی سیریز میں نے 3 ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے، اور اسی طرح اس کے بھی شاید 3 یا پھر 4 ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی یہ ویڈیو ایک قرآنی سورہ کے بارے میں ہے، جس میں ہم ایک راز کو کھولنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز جو اللہ کی کتاب میں چھپا ہوا ہے۔ اور ہم بات کریں گے سورہ واقعہ پر، اور اس کی ان پہلو پر ہم غور کریں گے جس پر آج تک کسی نے بھی بات نہیں کیا۔ یہ ایک دم ہی نئی اور زندگی بدل دینے والی باتیں ہیں، پر انہیں اکثر لوگ سننا پسند نہیں کرتے۔ آج کل لوگوں کو صرف مسالے دار چیزیں اور شارٹس پسند آتی ہے، اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو ان ویڈیوز کے ویوز کو دیکھ کر، اور میری پچھلی سیریز کو بھی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکو گے کہ اس میں سب سے زیادہ کم ویوز آئی ہیں۔ حالانکہ میں نے اپنے یوٹیوب کی کریئر میں ایسی سیریز کبھی بھی نہیں بنائی تھی، ایسی ویڈیوز میں نے کبھی نہیں بنائی جتنی بہتر وہ ہیں۔ خیر، ایک بات بھی سچ ہے کہ علم سے محبت رکھنے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور آپ انہی میں سے ہو، اور یہ ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک اور عظیم نام سے میں اب شروع کرنا چاہوں گا۔ تو ایک کافی اہم سوال یہ اٹھتا ہے، جس پر میں نے کافی سوچا بھی ہے اور ڈیپلی اسٹڈی بھی کیا ہے، کہ کیا سورہ واقعہ کا تعلق انسان کے رزق سے ہے، کہ یہ سورہ واقعی میں مال و دولت حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے؟ اور یہی سب اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے، اور یہ ویڈیو کافی اہم ہے، اور انشاءاللہ ان پر ہم ضرور گہرائی سے بات کریں گے آج۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک درس اور تحقیقی مطالعہ ہے قرآنی سورہ پر۔ یہ کسی سورہ کا لفظ با لفظ تفسیر نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل سٹڈی ہے ان سورہ کے آغاز سے لے کر انجام تک۔ اس میں سورہ کا الفاظ، ان کے اصطلاحات، ٹرمز کا تحلیل، انالسس کیا گیا ہے، اور اس میں چھپے ہوئے رازوں کی پہچان، یعنی اس سورہ کی سائنٹیفک اور اسپریچول فنگر پرنٹس نکالنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے سورہ بقرہ کے ساتھ کیا تھا، ویسے ہی آج ہم سورہ واقعہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے کا یہ ویڈیو اللہ کے حکم سے انتہائی قیمتی ہے، آپ بالکل بھی مس نہ کریں، اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنا بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب ہم آتے ہیں آج کے اصلی موضوع پر، سورہ الواقعہ۔ تو ہر قرآنی سورہ کا جو نام ہوتا ہے وہ اصل میں اس سورہ کا نسخہ، اس کا نتیجہ اور اس کا خاص نقطہ ہوتا ہے، اور اس سورہ کا نام ہے الواقعہ۔ اور اب آپ سب کا فوکس ہے مال و رزق پر، اور کہتے ہیں کہ یہ سورہ پڑھنے سے کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، کسی کو نوکری مل جاتی ہے، کسی کا سی وی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے کئی جگہوں پر، اور کسی کو سفر کا موقع ملتا ہے، کسی کو چاہا گیا رزق حاصل ہوتا ہے، اور اسی لیے لوگ اس سورہ سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ مگر اصلیت تو یہ ہے کہ سورہ الواقعہ نام سے ہی واضح ہے، یہ الواقعہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہو پہلی دفعہ سن کر کہ یہ شاید قیامت کے دن کے بارے میں ہوگا، جیسے کہ القاریہ، القیامہ وغیرہ، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ الواقعہ یہ لفظ اصل میں الواقی کا مؤنث ہے، یعنی الواقعہ کا مطلب ہے وہ چیز جو واقعی ہو گئی ہو، ایک ایسی حقیقت جو ہو چکی ہو، جسے نہ بدلا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے۔ تو پھر واقعی کیا ہوتا ہے؟ واقعی کا مطلب ہے وہ حقیقت جو آپ ابھی جی رہے ہو، آپ کا حالات، آپ کا ماحول، آپ کی زندگی کا منظر۔ اور اگر آپ اس واقعی، جس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ریالٹی، اس کو انالائز کرو، آپ کا واقعی کس چیز سے بنا ہے؟ وہ جگہ جہاں آپ رہ رہے ہو، وہ اجتماعی طبقہ، سوشل کلاس جس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی حالات، ذرائع، ریسورسز اور سہولتیں، یہ ایک بہت ہی بڑے راز ہیں جو آپ سورہ واقعہ میں جانو گے۔ اور سورہ الواقعہ اصل میں سوشل کلاسز پر فوکس کرتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے
کہ انسان کا واقعی ریالٹی کن چیزوں سے بنتا ہے۔ پہلا تو ہے جگہ، اس کی لوکیشن، انوائرمنٹ، اور دوسرا ہے حالات، سرکمسٹینسز، اور تیسرا ہے طبقہ یعنی کلاسز، اور چوتھا ہے ریسورسز اور مال و دولت جو اس کے پاس ہے۔ تو یہ سورہ اصل میں اس واقعہ انیویٹیبل ایونٹ کے بارے میں ہے جو بدل نہیں سکتی، جو حقیقت بن چکی ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا، اب یہ واقعہ ہے۔ تو فرق کیا ہے واقعی اور واقعہ میں؟ واقعی ہے وہ ریالٹی جو آپ جی رہے ہو، اور واقعہ ہے وہ چیز جو واقعی ہو چکی ہو، ختم ہو گئی ہو، تقدیر بن گئی۔ اور ہر شخص کا اپنا ایک واقعی ریالٹی ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا پھر غریب ہو، شادی شدہ ہو یا ابھی تنہا ہو، بچے ہو یا پھر نہ ہو۔ آپ کا جو واقعی ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے، اسی لیے اسے واقعی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ مذکر میسکولائن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تبدیل ہونے کے لائق ہوتا ہے۔ مگر ذرا سوچیں، اگر آپ ایک ایسے واقعی تک پہنچنا چاہتے ہو جو فکس ہو جائے، جو ٹھوس ہو جائے، جو کبھی نہ بدلے، تو اس وقت اس کا نام الواقعہ ہوتا ہے، نہ کہ الواقعی۔ آپ دیکھیں کہ انسانی دنیا میں جب کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جو مکمل ہو گیا ہو، جس میں ساری ڈیٹیل کا فیصلہ ہو چکا ہو اور سب لوگ اس پر گواہ بن چکے ہوں، تو لوگ کہتے ہیں تاریخ واقعہ کیا تھی، وہ واقعہ کب ہوئی تھی۔ یعنی واقعہ کا مطلب ہے ایسی حقیقت جو اب کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جس میں نہ کچھ جوڑا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ بھی آ سکتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں واقعی، چینجبل ریالٹی۔ واقعی کا اصل مطلب ہوتا ہے چینجبل ریالٹی۔ لیکن آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ آپ چاہتے ہو ایک ایسی واقعی تک پہنچنا جو کبھی نہ بدلے، اور وہ ہوتی ہے الواقعہ۔ اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے واقعی سے خوش نہیں ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات، مسائل، کمیاں ہوتی ہیں، اور سب لوگ ایک بہترین ریالٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کبھی تبدیل نہ ہو۔ اور اگر آج آپ امیر ہو اور آپ کا یہ امیر پن کبھی ختم نہ ہو، تو یہ واقعی نہیں، یہ واقعہ ہے۔ اور اگر آپ صحت مند ہو اور آپ کی صحت کبھی بھی نہ بگڑے اور آپ کبھی بھی بیمار نہ پڑو، تو یہ بھی الواقعہ کہلائے گی۔ تو اصل میں ہم سبھی الواقعہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور بہت ہی اہم بات سنیں جو میں ابھی آپ کو کہنے جا رہا ہوں۔ یہ الواقعہ یہ 3 قسم کی ہوتی ہے، 3 حالات، 3 سوشل کلاسز یا طبقات۔ اور یہاں سے سمجھنے والی ایک انتہائی اہم بات سامنے آتی ہے۔ آپ رزق ڈھونڈ رہے ہو، چاہے وہ رزق مال ہو، شادی ہو، سفر ہو، نوکری ہو، اولاد ہو، یا صحت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر ایک چیز ہے جس کا آپ نے شاید کبھی بھی غور نہیں کیا ہو، وہ ہے طبقہ جس میں آپ پیدا ہوئے ہو۔ انسان طبقات، کلاسز میں پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور سیدھا غریب محلہ اسے ملتا ہے، کام کرنے والی یا محنت کش طبقہ اسے ملتا ہے۔ یہ اس کی اپنی چوائس نہیں ہوتی، نہ اس میں اس کا کوئی دخل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے امتحان اس کا۔ تو اس بچے کا جو نصیب تھا وہ پیدا ہوا ایک معین، پہلے سے طے ہوئے اسپیسیفک سوشل کلاس میں، اور ایک اور شخص اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے امیروں کے گھر میں، ایک شہزادے کی طرح، یا کسی بادشاہ کا بیٹا یا بلینئر کا بیٹا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں وہ پیدا ہوا ہے، نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کون ہیں یا اس کی فطرت کیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے ریالٹی واقعی میں نکلتا ہے جسے نہ تو اس نے چنا ہوتا ہے اور نہ ہی اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ ایک واقعی اصل میں ایک سوشل کلاس ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم سب پیدا ہوتے ہیں الگ الگ طبقات اجتماعی میں، سوشل کلاسز میں، اور یہ سب کچھ رزق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رزق کی دعا کرنے سے پہلے
یا مال و دولت مانگنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طبقے میں ہو، اور آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جس طبقے میں آپ ہو وہ آپ پر ایک خاص قسم کا رزق مسلط کرتا ہے، وہ طبقہ آپ پر ایک خاص قسم کے ریسورسز اور سہولتیں فراہم کرتا ہے، اور اسی میں سے آپ کو جینا پڑتا ہے۔ اور اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے شہزادوں کے رائل پیلیسز میں، کسی ریاست یا سلطانی محل میں، کسی ملٹی ملینئر یا پھر بلینئر کے گھر میں، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ بنا کسی محنت کے اسے ایک مقرر رزق مل جاتا ہے، ایک خاص ماحول مل جاتا ہے، ایک خاص کلاس کی آئیڈینٹی مل جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اسے بس یوں ہی مل گیا۔ اس نے نہ اس کے لیے کوئی دعا کی نہ ہی محنت کی۔ لیکن دوسری طرف ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی دوسرے طبقے میں، جہاں کے ریسورسز، جہاں کے موقعات، اپرچونٹیز اور جہاں کے رزق مختلف ہوتی ہے۔ تو دنیا کا یہ نظام، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ فیئر نہیں ہے، یہ واضح طور پر ناانصافی ہے، بے انصافی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن اسے دوسری طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہو، عدل، انصاف، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انصاف اور رحمت کے صرف 1% حصے کو ہی دنیا میں اتارا ہے، اور 99% رحمت اور انصاف کو آخرت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ تو اب یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا اصل میں عدلی نہیں ہے، مگر یہ چھوٹی سی 1% عدالت ہی دنیا کے تمام نظام کو چلاتی ہے۔ اور اس 1% میں کون سے قوانین آتے ہیں؟ قوانین سعی، لا آف ایفرٹ، قوانین کوشش اور محنت، اور قوانین حصول، لا آف ہارویسٹ، یعنی جو محنت کرے گا وہی پائے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اگر آپ محنت کرتے ہو تو آپ کو نتیجہ ملتا ہے، اور یہی تو ہے عدل، جسٹس۔ ذرا سوچیں، آپ اس لیے کام کرتے ہو تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ملے، آپ محنت کرتے ہو تاکہ کچھ حاصل کرو، آپ پیسے بچاتے ہو تاکہ وقت ضرورت میں وہ کام آئیں۔ یہ سب کچھ انصاف پر مبنی ہے۔ زمین پر عدالت کا سب سے چھوٹا روپ بھی یہی ہے، جو محنت کرتا ہے اسے ہی اس کا پھل ملتا ہے، چاہے وہ محنت کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی بہت ہی عام، بے معنی، چھوٹی سی چیز میں بھی محنت کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو کبھی نہ کبھی اسے اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ سب کچھ صرف 1% عدالت کا ہی حصہ ہے جو اللہ نے اس دنیا کے لیے رکھا ہے، اور 99% عدالت اور رحمت کو اللہ نے آخرت کے لیے معلق ڈلے کر دیا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ دنیا آپ کو کبھی بھی وہ عدالت نہیں دے گی جو آپ چاہتے ہو اس سے۔ یہ دنیا آپ کو صرف ایک منیمم حد تک ہی انصاف دے گی، اور وہ ہے صرف 1% عدالت۔ تو آپ پیدا ہوئے ایک خاص سوشل کلاس، طبقہ اجتماعی میں، اور وہ طبقہ آپ پر اثرات ڈالتا ہے، آپ کی زندگی کا طریقہ طے کرتا ہے۔ اور ایک شخص پیدا ہوتا ہے ایک نچلے طبقے میں، جہاں روز اسے بس پکڑنی پڑتی ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور زندگی کی بھیڑ اور تھکان اسے روز چیرتی ہے۔ اور وہیں دوسرا شخص جو نہ بس میں چڑھتا ہے نہ ہی دھکے کھاتا ہے، بلکہ رولز رائلز میں گھومتا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا بینٹلے یا پھر مرباز یا پھر میبیچ، ان گاڑیوں کے بارے میں۔ یہ کوئی عام گاڑیاں نہیں ہیں، یہ تو انسانی تاریخ کی ثابت شدہ لگژری ہے، آخرت سے پہلے کی دنیا کی۔ اور ہو سکتا ہے آپ سڑک پر چل رہے ہو یا بس پکڑنے جا رہے ہو، اور آپ کے پاس ایسے ہی 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 5 کروڑ کی گاڑی آ جاتی ہے، اور آپ اندر ہی اندر محسوس کرو کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ جو بس میں جا رہے ہو، آپ بہت ہی محنتی، سمجھدار اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند شخص ہو، آپ کسی کام میں مصروف ہو جو لوگوں کے لیے اصل میں مفید ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو لگژری کار میں گھوم رہا ہے، شاید وہ ایک ایسی فن میں ہو، ایسی پروفیشن میں ہو جو اگر کل کو ختم بھی ہو جائے تو کسی کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ مطلب ایک ایسی جاب جس کا اصلی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، صرف دنیا کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے اس آدمی کے پاس دنیا کی مال و دولت ملی ہے اسے، اور اسی وجہ سے وہ کار میں گھوم رہا ہے، اور آپ بس میں دھکے کھا رہے ہو۔ جیسے کہ ماڈلنگ، ناچ گانے، یا پھر انسٹاگرام پر مجرا کرنا،
اور آپ ہو سکتا ہے کہ اسکالر ہو، ریسرچر ہو، انجینئر ہو یا ڈیزائنر ہو، سائیکالوجسٹ ہو یا میڈیکل فیلڈ میں ہو یا کسی بھی مفید اور علم و فائدہ دینے والی فیلڈ میں ہو، لیکن آپ کے پاس نہ کوئی ڈھنگ کی گاڑی ہے، نہ کوئی بہترین کھانا ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، تو آپ محسوس کرتے ہو کہ یہ دنیا بے انصاف ہے، ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ مگر سنیں، یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ کہلاتی ہے واقعی، ٹیمپریری ریالٹی۔ یہ واقعہ نہیں ہے لیکن واقعی ہے۔ اور اب ایک اور اہم نقطہ آتا ہے، کچھ لوگ واقعی کو خرید لیتے ہیں واقعہ سے۔ یعنی آپ آج دیکھ رہے ہو رولز رائس چلانے والا بندہ، یہ سائیکل یا پھر بس میں جانے والا بندہ، سب ٹیمپریری ریالٹیز ہیں، یہ صرف واقعی ہیں اور واقعی بدل سکتا ہے۔ لیکن بعد میں ایک وقت آئے گا جب حقیقت ٹھوس ہو جائے گی، فکس ہو جائے گی، اور اس وقت وہ کہلائے گی الواقعہ۔ تو الواقعہ کیا ہے؟ وہ وقت جب چیزیں مقرر ہو چکی ہوں گی، جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اس کا اصل مقام مل چکا ہوگا۔ تو اصل میں گاڑی تو رولز رائس ہو یا پھر کوئی بس میں دھکا کھا رہا ہو، ابھی کے وقت تو وہ واقعی ہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب واقعہ طے ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنت بھی ایک واقعہ ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، آپ سمجھتے کیا ہو جنت کو؟ مجھے معاف کرنا اگر میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم دنیا میں اتنی ترقی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، جیسے کہ لگژری کارز، ایئرپلینز، اسپیس ویو، اور آپ سمجھو کہ جنت کوئی سادگی سے بھری ہوئی پرانی سی جگہ ہوگی۔ یہ سوچ ہی غلط ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جس کو سورہ الواقعہ سدھارتی ہے۔ جنت کوئی صرف ایک باغ، گھر اور سکون بھری زندگی کا نام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف تھوڑے سے باغ ہوں گے، کچھ درخت اور ایک شانت گھر ہوگا، کچھ حوریں ہوں گی، اور بس ایک سمپل پیسفل لائف ہوگی۔ لیکن اگر دنیا اتنی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو سکتی ہے تو کیا جنت اس سے کم ہوگی؟ نہیں، جنت تو زیادہ ایڈوانس ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ہوگی، اور ٹیکنالوجی سے بھری ہوئی ہوگی۔ جنت میں مختلف ٹائپس کی سہولتیں اور سپیریئر ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا، جنہیں قرآن میں کہا گیا ہے السرور المودونہ، سجی ہوئی تختوں پر، السرور المرفوعہ، بلند کی گئی تختے، اور الغفور یعنی بلند اور تیار کی گئی لگژری رومز۔ اور آج دنیا میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہو، جیسے کہ اسکائی گونڈولاز جو اوپر کیبل سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، یا وہ گلاس کے رومز جو اوپر سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو پہاڑوں کے اوپر سے لے جاتے ہیں، تو ذرا سمجھو کہ جنت میں تو اس سے بہتر ورژن ہوگا، اور اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جنت کوئی بیکورڈ یا پھر پرانی سٹائل والی جگہ نہیں ہے، وہاں بھی الٹیمیٹ لگژری ہے، سیلف ڈرائیونگ رائڈس بھی، اور آگے کا نظام ہوگا، اور جنت میں انتہائی ترقی یافتہ الٹرا ڈیولپ لائف سٹائل ہوگی۔ چلیے اب ہم دنیا کی بات پر واپس آتے ہیں، اور اس موضوع کو ہم کسی اور ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ جس طبقے میں ہو، آپ موومنٹ میں ہو، آپ کوشش کر رہے ہو کہ آپ کا واقعی حالات ایک ٹھوس حقیقت بن جائے جو کبھی بھی نہ بدلے، اور وہ ہے الواقعہ۔ الواقعہ ایک انتہائی اہم لفظ ہے، لیکن کئی لوگ اس لفظ کو غلط طور پر سمجھ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ الواقعہ کا مطلب شاید کوئی تباہ کن دن ہے، جیسے القاریہ، الشقہ، التمام، القبرہ۔ لیکن الواقعہ ایسا لفظ نہیں ہے۔ جیسے کہ لفظ الحق یعنی حق، سچ، انصاف اس سے نکلتا ہے، اور الحقہ وہ حق دیتی ہے جو حکیم ہے، جو سچ کو ظاہر کرتی ہے، اور اسی طرح الواقعہ وہ ٹھوس، کنفرم، فائنل ریالٹی جو کبھی نہ بدلے، جس میں اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ دنیا کا واقعی ریالٹی حق پر مبنی نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہو کہ کوئی شخص لہو و لعاب میں زندگی گزارتا ہے بنا کسی محنت کے، یا کسی امیر باپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیا کی ہر سہولتیں حاصل کر لیتا ہے بنا کسی محنت کے یا مشقت کے۔ وہ شخص جو زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتا، بس لڑکیوں، عورتوں، شراب اور عیاشی میں زندگی گزارتا ہے،
اس کی زندگی کا اصلی کوئی فائدہ یا قیمت نہیں ہے، نہ اس کے اپنے لیے نہ ہی کسی اور کے لیے۔ اس دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس شخص کا ایک واقعی ہے، ایک ایسی زندگی جس سے بہت لوگ حسد کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ خود سنجیدہ، سیدھی اور محنت سے بھری زندگی جی رہے ہوں۔ پھر بھی میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ واقعی دنیا کا حال یہ ضروری نہیں ہے کہ حق، انصاف سچ کے مطابق ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص آج امیر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے حق سے امیر ہے آج، لیکن الواقعہ وہ 100% حق کے مطابق ہوگی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو آپ سورہ الواقعہ میں سمجھ پاؤ گے۔ سورہ واقعہ کی کچھ ہی آیت کے بعد قرآن میں آتی ہے ایک اور سورہ الحقہ، اور دیکھیں دونوں کا لفظ بھی ملتا جلتا ہے۔ الواقعہ جو آتی ہے لفظ واقع سے یعنی ریالٹی، اور الحقہ جو آتی ہے لفظ حق سے یعنی ٹروتھ، جسٹس، اور دونوں ہی مؤنث یعنی فیمینائن ایکٹیو پارٹیسپلز ہیں، اور دونوں کا ہی مطلب ہوتا ہے ایک ٹھوس، طے شدہ، لا تغیر حقیقت، جو یا تو سچ پر مبنی ہوتا ہے یا سچ کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے یہ۔ اور قرآن میں 3 پل، برجز ہیں جو سورہ الواقعہ اور الحقہ کے بیچ میں تعلق بناتی ہے، اور اسے ہم آگے چل کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ واقعی یعنی دنیا کا مردانہ لفظ یہ لازمی نہیں ہے کہ حق پر ہو، لیکن الواقعہ وہ لازمی طور پر حق کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سچائی، عدل اور اصل نتیجے سے جڑی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی واقعہ یعنی آخرت کی دائمی زندگی کو چھوڑ کر اس وقت کا جو واقعی ہے اسے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی ساری ایفرٹ صرف اسی دنیا کی واقعی کو بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور الواقعہ کو بیچ دیتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں، اور الواقعہ کے بدلے الواقعی کو خرید لیتے ہیں۔ اور الواقعہ تو ایسی ہے جو ایک دن فکس ہو جائے گی، جو کبھی بدلے گی نہیں، جس میں کوئی بھی طور تمہید یا چھپاؤ نہیں چلے گا۔ اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو اب یہ بات سمجھ لیں، سورہ الواقعہ صرف سورہ رزق نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ پورے واقعی ریالٹی کا انالیسس ہے۔ کیا آپ جانتے ہو صرف 3 الفاظ میں سب کچھ سمجھ آتا ہے؟ واقعی ایکولز دنیا ایکولز معیشت، یعنی جینے کا طریقہ، لائف سٹائل۔ یعنی آپ جس کلاس میں ہو، آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، جو موقع آپ کے سامنے ہیں، جو مشکلات آپ بھگت رہے ہو، یہ سب کچھ آپ کی معیشت ہے، اور یہی معیشت ایکولز دنیا ایکولز واقعی ہے۔ لیکن اب سنیں، الواقعہ ایکولز آخرت ایکولز دائمی لامتناہی زندگی، وہ زندگی نہ جس میں کبھی کمی آئے گی نہ تبدیلی، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور ہر شخص اسی واقعہ کو چاہتا ہے۔ اور سورہ الواقعہ کیا کرتی ہے؟ یہ انسانوں کو 3 طبقوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ سب سے اونچا کلاس ہے اصحاب المیمنہ، یہ سابقون، اور پھر درمیانی طبقہ آتا ہے، اور پھر نیچے کا طبقہ اصحاب المشأمہ۔ اور آپ کا سفر اس دنیا کے واقعے سے اس واقعے تک ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہو کہ جنت کے لوگ یا محشر کے لوگ، نئی دنیا کے لوگ، یہ سب کے سب 3 طبقوں لیولز میں تقسیم ہوں گے۔ سب سے اونچا طبقہ ہوگا السابقون المقربون، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم، اور سبق لے جانے والے واقعی سبق لے جانے والے ہی ہیں، یہی مقرب بندے ہیں جنہیں ملے گی جنت النعیم۔ یہ لوگ سب سے اونچی جنت میں ہوں گے، ان کی جنت بھی دوسری جنتیوں سے زیادہ اونچی ہوگی۔ اور قرآن میں آیا ہے فی جنت عالیہ، وہ اونچی جنت میں ہوں گے، یعنی جنت کے بھی لیولز، درجات ہوتے ہیں، اور ان مقرب لوگوں کی جنت سب سے اونچی ہوگی۔ اور پھر اللہ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 طبقوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ تو 3 طبقات کا ذکر آیا ہے۔ پہلا ہے السابقون المقربون، جو سب سے اونچی کلاس ہے، اور اصحاب المیمنہ، نیک لوگ یعنی جنتی، دوسرے لیول کے لوگ، اور اصحاب الشمال، بدکار لوگ، جو کہ جہنم میں ہوں گے۔ تو
پہلا طبقہ السابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی جو دنیا میں سب سے آگے نکلے، جو اللہ کے قریب بن گئے، وہ سب سے اونچی جنت میں ہوں گے، فی جنت النعیم۔ یعنی اگر دنیا کے لحاظ سے اگر سوچا جائے تو آج اگر کوئی رولز رائس چلا رہا ہے تو وہ دنیا کی خاص لگژری کلاس میں سمجھا جاتا ہے، اور ویسے ہی آخرت کی ایلائٹ کلاس ہوگی السابقون المقربون، یہ لوگ اللہ کے سب سے قریب ہوں گے۔ اور سورہ واقعہ کا آغاز بھی اسی ٹاپ کلاس سے ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ واقعہ ہے جو کبھی نہیں بدلے گی، اور ان لوگوں کا واقعی فکس ہو چکا ہے، فی جنت النعیم۔ اور اللہ اس سورہ میں اس کے ریسورسز، رزق اور نعیم کی تفصیلات بتاتا ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ لوگ پہلے ورلڈ کے لوگ ہیں، یہ دوسرے ورلڈ کے لوگ ہیں، اور یہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، تو ذرا سوچیں آخرت میں بھی تو ایسی ہی تقسیم ہوگی۔ فرسٹ ورلڈ السابقون المقربون، ٹاپ ایلائٹ جنت، اور سیکنڈ ورلڈ اصحاب المیمنہ، جنتی لوگ، نیک عمل کرنے والے لوگ، اور تھرڈ ورلڈ اصحاب الشمال، نیچا طبقہ، جہنمی لوگ۔ لیکن یہ نچلا طبقہ زمین پر نہیں ہوگا، بلکہ زمین کے نیچے گہرائی میں جہنم میں ہوگا، اور اس کی آگے کی چیزیں ہم سیکنڈ پارٹ میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں چاہوں تو اس ایک ویڈیو کو ہی 2 گھنٹے کا بنا کر سب کچھ بتا دوں، پر 2 گھنٹے کی ویڈیو آج کوئی دیکھے گا ہی نہیں، اور یہ پارٹ تو بالکل ہی شروعات تھی، اور آنے والی پارٹس بہت ہی زیادہ خاص ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور سے ضرور نیچے کامنٹ میں کر کے مجھے ضرور بتائیں، مجھے آپ کی خیالات پڑھنے بیحد پسند ہے۔ اور اگر یہاں تک آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تو نیچے ایک لائک ضرور دبا دیں، اور اگر ویڈیو کو ابھی تک آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے، اپنی فیملی ممبرز کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔